افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ جس وقت آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، دین اسلام ایک اجتماعیت کا نام ہے، اور دین اسلام کے اندر جہاں انفرادی عبادات کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر مالی عبادت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور مالی عبادت میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ آپ کے مال کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے مال پاک ہوتے ہیں۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں کے اندر، چاہے وہ عیسائیت تھی یا یہودیت تھی، دین موسوی تھا، اس سے پہلے بھی چیریٹی کا، یعنی جو صدقات و خیرات کے اندر جو کمپلسری ہے، لازمی ہے، اوبلیگیٹری جو زکوٰۃ کا سسٹم تھا وہ کہیں نہیں تھا۔ یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ 2.5% جو 1/40واں حصہ ہے سال کے اوپر جو نصب فرمایا ہے، اور اس کو لازم قرار دیا ہے، یہ صرف اسلام کا ہی خاصہ ہے۔ اور ناظرین کرام، بڑی اہم بات اس حوالے سے کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زکوٰۃ دینے سے ہی اپنے مال کو پاک کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے، یا ہم ذمہ دار نہیں ہیں کسی اور چیز کے۔ یہ بات بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں، کوئی نوافل ہوتے ہیں، کوئی واجبات ہوتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ تو ہے، وہ تو دینی ہے سال کے بعد، لیکن اس کے درمیان بھی ایک شخص جو ایک ارب پتی آدمی ہے، اس کے سامنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس کے سامنے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں، اور لیکن وہ یہ کہہ دے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی اور اب میں بری ذمہ ہو گیا، اب اس کا مجھ سے سوال نہیں ہوگا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں 177 نمبر سورہ بقرہ کی آیت کے اندر فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ایک تو یہ فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ مال خرچ نہ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ اور اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو مال ہے جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، اس کے علاوہ بھی جو تمہارے پاس مال ہے اس کے اوپر بھی حقداروں کا حق ہے، اس میں سے بھی دیا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ تو کمپلسری ہے ہی، وہ تو لازمی ہے ہی، وہ تو فرض ہے ہی، اس کے علاوہ بھی جو دیگر صدقات اور خیرات ہیں اور عطیات ہیں، ان کا دینا بھی لازمی ہے۔ اور جو ہمارے پاس مال بچ جاتا ہے اس کو ہم نے جا کے جسٹیفائی کرنا ہے قیامت والے دن کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا اس کو تم نے کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، کیوں خرچ کیا، ان سارے سوالات کے ہم نے جوابات دینی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کی اگر آپ زندگیوں پہ نظر دوڑائیں تو ان کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کئی صحابہ جو کثرت کے ساتھ تھے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اپنے پاس اتنا مال جمع ہونے ہی نہیں دیتے تھے، اور جن کے پاس ہو جاتا تھا جمع وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اس کے علاوہ بھی عطیات بھی کرتے تھے۔ اور بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت عثمان غنی، سیدنا صدیق اکبر، ایون کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ان کے اوپر بھی فرض نہیں ہوتی تھی، اور وہ جب اس دنیا سے گئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو جو انسانی ہمدردی کے اوپر بنیاد کرتا ہے اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے جی۔ آج ہمارے ساتھ ابھی فی الحال تو شریک گفتگو ہوں گے علامہ خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب، ان کو سلام پیش کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل شکر۔ تو ناظرین کرام، آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، خواجہ صاحب موجود ہیں، آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ لائیو ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے، کوئی کسی قسم کا اور کوئی مسئلہ، گھریلو کوئی پریشانی ہے، کوئی شادی نہیں ہو رہی، کوئی بندش ہے، اس حوالے سے بھی آپ ہم سے کوشچن کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو ٹیلی ویژن اسکرینس ہیں ان کے اوپر ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس کے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو لوگ ہم کہتے ہیں بعض اوقات جو واٹس ایپ نمبرز ہوتے ہیں ہمارے وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ صرف میسیجز کے لیے ہوتے ہیں، آپ اس پہ صرف ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا مسئلہ جو تفصیل طلب ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ جو آپ ہم سے لائیو شیئر نہیں کر سکتے، وہ آپ ہمیں خط کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ جوابی لفافے کے ساتھ، تاکہ اس کو آپ کو جواب دیا جا سکے۔ جواب ہم ضرور دیتے ہیں، دیر سویر ضرور ہو جاتی ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جن کے جوابی لفافے کے ساتھ خطوط ہمیں موصول ہوئے ہیں ہمارے ایڈریس کے اوپر، ہم اس کو ضرور جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور اس کا ضرور جواب دیتے ہیں، اور علماء کرام قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیتے ہیں جی۔ اس لیے آپ بلا جھجک جو ہے ہمیں آپ خط بھیج سکتے ہیں اس حوالے سے۔ کالز کا آغاز کریں گے پروگرام کے اندر،
اور پہلی کال دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی وہ میرا ایک مسئلہ ہے کہ ماشاءاللہ میرے 3 بیٹے ہیں. جی جی. اور تینوں ہی، ایک نے MBA کیا، ایک نے MPhil کیا اور ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے، لیکن ان کے جاب نہیں مل رہی ہے نا. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کہہ رہی تھی کہ کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ میں نا جی کروں اور اللہ ان کو جاب دے دے. اللہ کرم فرمائے. آپ یہ بتائیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بھگوان پورہ سے بات کر رہی ہوں اور میرا نام نسرین ہے اور میرے تینوں بیٹا کا نام احسن، حمزہ، زین ہے. چلیں جی، آپ کو بتاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو جابس مل جائیں گی. ایسے ہی حال ہے، ہر جگہ پر بے روزگاری بہت زیادہ ہے. ہم دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اگر کوئی وظائف کی صورت میں ہے تو آپ کے بچوں کے لیے کہ وہ پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، تاکہ یہ جو روزگار کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے. تو خواجہ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں اس حوالے سے. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات اس طرف توجہ سامعین کی کروانا چاہیں گے آپ کی وساطت سے کہ استخارہ کے پروگرام میں تقریباً تمام وظائف قرآن و سنت کی روشنی میں بتائے جاتے ہیں. بے شک. قرآن عزیز برہان رشید نے مختلف جگہوں پر، جیسے کہ بڑی مشہور و معروف آیت طیبہ ہے، فرمان الہی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن عزیز ایسی عظیم اور لازوال کتاب ہے کہ جس میں ہر قسم کی مرض کی شفا اور مومنین کے لیے رحمت ہے. تو جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں سامعین کو اتنے یقین کے ساتھ کہ یہ قرآن مجید سے بتائے ہوئے وظائف ہیں، جب وہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت راستہ ضرور نکال دیتا ہے. تو یہ بہن نے جو جابس کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہ بھائی جو ہیں یہ سورہ یاسین شریف نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ 41 دن سورہ یاسین شریف کا وظیفہ کریں، پابندی کے ساتھ کریں، ناغہ نہ کریں. اللہ رب العزت 41 دنوں میں کوئی سبب ضرور پیدا فرمائے گا اور آسانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ اپنا ان کی والدہ بھی کر سکتی ہیں کہ جی والدہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن وہ جن بیٹوں کا بتا رہی ہیں وہ تو ضرور کریں، لیکن اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. جی ٹھیک ٹھیک. جزاک اللہ. جی خواجہ صاحب نے جی آپ کی رہنمائی کی، آپ یہ وظیفہ کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو دوبارہ کال کرنے کی بے شک ضرورت نہیں پڑے گی. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ضرور برسر روزگار کرے گا اور جو ان کا جاب کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حل فرمائے گا. پریشان نہیں ہونا، آپ نے تیقن کے ساتھ اس کو جاری رکھنا ہے. اور جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے وظائف جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے بڑھ کر تو پھر کوئی بڑی دلیل نہیں ہے کہ اگر ہم قرآن ہی کا آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں تو ضرور آپ اس کے اوپر عمل کریں. کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ بیٹا میرا ایک کام ہے وہ رکاوٹ آ رہی وہ نہیں دیا. آپ سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی کیا آپ کا کیا نام ہے آپ کا؟ جی پروین ہے میرے نام. اچھا جی، تو کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میری پریشانی ہے جی میرا چل رہا زمین سے باہر بہت رکاوٹ. اچھا، آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ کوثر غلام بھی. اچھا، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں سرگودا سے. سرگودا سے بات. چلیں آپ کی بات کراتے ہیں. جی ابھی آپ جو ہے وہ انتظار کریں، تھوڑی دیر میں آپ کی جو ہے آپ کال جو آپ سن لی ہے ہم نے، اس حوالے سے آپ ٹی وی پہ جو آپ سنیے گا. مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور یہ مسئلہ ان کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ وہ اس کا جواب بھی دے دیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دے دیں. جی حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مسئلہ ہے بہن کا؟ جی ان کی زمین کا کوئی مسئلہ ہے، وہ بک نہیں رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میری بہن نماز کی پابندی کا اہتمام کریں گھر میں، آپ خود بھی سارے گھر والے روزانہ گھر میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں
چاہے جتنی بھی کم سے کم اس کی آیات پڑھ سکیں، رکوع پڑھ سکیں، تو روزانہ گھر میں تلاوت کلام پاک ہونے چاہیے۔ اور وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ کے یہ ہے، آپ ایک تو روزانہ ایک بار سورہ ملک پڑھا کریں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ، یا وکیلو، یا نافع، یا منفع، یا اللہ، یا وکیلو، یا نافع، یا منفع 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ الرحمن بہت جلد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ جس طرح مفتی صاحب نے آپ کو بتایا یہ مختصر سا وظیفہ ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی زمین کے حوالے سے رکاوٹیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ نماز کی پابندی آپ نے ساتھ کرنی ہے لازماً، اور ساتھ یہ وظائف کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی رکاوٹ ہوگی اس حوالے سے وہ دور ہو جائے گی۔ اور ناظرین کرام، جو اصل میں ہم یہ بات کرتے ہیں، جیسے ابھی فاضل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم وظائف بتاتے ہیں، اور اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو یہ وظائف ہوتے ہیں یہ موٹیویشنل پاور ہوتے ہیں، یہ ابھارتے ہیں اس چیز کو، لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ نماز وغیرہ ہوتی ہے، ان فرائض کی پابندی کے بغیر جو ہے وہ پھر وظائف بھی کام نہیں دیتے، اس لیے فرائض کو پابندی ضرور کیا کریں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی اللہ کرم جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی ممتاز بات کر رہا ہوں سر۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں قبلہ؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں پریشانی ہے بہت زیادہ، وائف کو کبھی کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کبھی اچانک بیٹھے بیٹھے مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹیسٹ وغیرہ کریں سب کلیئر ہے، لیکن پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ گھر میں کوئی جادو ہونا ہے یا کسی نے تکلیف کی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، بیٹھے بیٹھے اچانک تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ وہ اپنے پیکے جاتی ہے نا تو وہاں پہ خوش رہتی ہے، جب مطلب لاہور میں جب میرے پاس آتی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ گھر میں۔ یہ کب سے ہے ان کو؟ اپنے آپ پریشانی اپنے آپ بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بے ہوشی کی حالت جناب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی سدے باب بتا دیں یا استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی آ رہی ہے سر، آ رہی ہے۔ اچھا، یہ کب سے ہے ان کو مسئلہ؟ یہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے نا تقریباً 17-18 سال ہو گئے ہیں، اس وقت سے اب تک یہی مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ آپ کے ہاں اولاد ہے؟ جی جی شکر الحمدللہ 5 بیٹے ہیں۔ اچھا اچھا، چلیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ صرف اپنی بیوی کا نام بتا دیں۔ جی اس کا نام گلشن شہزادی، اور ان کی والدہ کا نام؟ ظہور مائی۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں، شکریہ جزاک اللہ، آپ نے کال کی۔ جی خواہش صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے۔ 17-18 سال ہو گئے جی ان کے گھر میں، جب وہ رہتی ہیں اللہ نے اولاد بھی دی تو بیمار رہتی ہیں، میکے جاتی تو ٹھیک ہو جاتی ہیں، جی تو کہہ رہی بڑی پریشانی اس حوالے سے۔ ان کے لیے قرآن حکیم سے رہنمائی لیتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ سورہ نوح کی تلاوت اور سورۃ التغابن، ٹھیک ہے، یہ روزانہ کی بیس پہ کریں، ٹھیک ہے، نماز عشاء کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 21 دن یہ وظیفہ کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ شفائیں دے گا۔ دوسرا یہ بھی کریں، اور دوسرا سورۃ الزلزال جو ہے نا وہ 21 بار پڑھ کے، ٹھیک ہے، تو اگر کسی جگہ پر اگر تو پورے جسم پر تکلیف محسوس کرتے ہیں تو وہ پورے جسم پر ہاتھوں پہ دم کر کے تو پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی مطلب ہے کسی جسم کے کسی حصے پر زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو اس پر دم کر لیں، اور پہلا جو وظیفہ بتایا ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں، سورۃ النوح اور تغابن کی تلاوت کریں۔ جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی، آپ کو بتائیں دونوں وظائف، اس پہ آپ عمل کریں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہنا۔ ہنا بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہیلو جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے میرے آپ نے؟ بھائی جلدی پوچھ لیں ذرا، وقفے پہ جانا ہے ہم نے، جلدی پوچھ لیجئے۔
وہ ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے دبئی سے وہ آئے تھے تو ہم نے ان کا باہر کا کیا ہوا ہے، تو وہ مطلب نا ڈیلے ہی ہو رہا ہے، پیپر سبمٹ ہوئے ہیں، کچھ پیسے. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ میری والدہ کا نام ثریا سلطانہ ہے. اور آپ کے بھائی کا کیا نام ہے جن کا مسئلہ ہے؟ میرے بھائی کا نام مہران علی ہے. چلیں آپ کو بتاتے ہیں ابھی اس حوالے سے، آپ پروگرام دیکھیے. شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب رہنمائی کرتے ہیں کہ ویزے کی اندر کوئی پرابلم ہے جی، کاغذات دبئی کے لیے جی کوئی مسئلہ. اللہ کریم آسانی پیدا فرمائے. جیسے کہ ہم سب احباب سے کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کا اہتمام کریں. سب سے پہلی چیز جس سے مدد طلب کرنی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس کے بعد وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی خود کریں. رات کو عشاء کی نماز کے بعد 333 بار یا اللہ یا رزاق یا نافع یا وکیل، یا اللہ یا رزاق یا نافع یا وکیل 333 بار حوالہ خط درود شریف کے ساتھ 41 دن یہ وظیفہ کر کے دوبارہ آپ کا. جی جزاک اللہ جی. ایک وقفہ جی. خوش آمدید کہیں گے جی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. آپ اس وقت پروگرام استخارہ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ. کوہ نور کے اوپر آپ کا ہر عزیز چینل ہے جی، اور اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں، اور جو کالز کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. آپ ابھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس حوالے سے دونوں مہمان ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس حوالے سے آپ کے پاس جو آپ کی رہنمائی کے لیے جو بھی آپ کا کوشچن ہو، اس حوالے سے روحانی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو دوسرے حوالے سے، اس کو بھی آپ ایڈریس کر سکتے ہیں ہم سے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ سوال کرتے ہوئے ناظرین کرام جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے سوال کیا کرنا ہے، اور وہ پھر پوچھتے پھرتے ہیں. اس لیے جب آپ فون کرنے لگیں تو پہلے تیار رہا کریں، پریپیئر رہا کریں کہ آپ نے کیا کوشچن کرنا ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب آپ سوال کرنے لگے تو بعض اوقات بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سوال کو لکھ لیں، اور جو جواب آپ کو علماء کرام بتائیں اس کو بھی آپ لکھ لیں. کوئی وظیفہ آپ کو بتائیں اس کو آپ لکھ لیں. اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے اور وقت گزر جائے، کیونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور مختلف کالز آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے یوٹیوب چینل کے اوپر 4 سے 5 گھنٹے کے بعد. تو آپ وہاں پر جا کر اس استخارہ لکھ کر آج کی ڈیٹ ڈال کر کوہ نور کا نام لکھ کر چینل کا تو آپ سرچ کریں گے تو وہ آپ کو پروگرام آ جائے گا. لیکن 4 سے 5 گھنٹے بعد اپڈیٹ ہوتا ہے، اس پر آپ اس کا جواب دوبارہ سن سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کو دقت رہ گئی یا کوئی کنفیوژن رہ گئی اس حوالے سے تو وہ آپ کی حل ہو جائے گی. تو اسی لیے ناظرین کرام جو ہم نے انٹرو میں گفتگو کی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ اور صدقات، اور یہ بڑی ہی امپورٹنٹ مجھ سے ایک بندے نے کوشچن کیا اسی حوالے سے کہ ایک بندے کے پاس اربوں روپیہ موجود ہے، اور اربوں روپیہ موجود ہونے کے بعد وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو بقایا اس کے پاس جو مال پڑا ہے اور امپائرس اس کے پاس بینک بیلنس پڑا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا کہ یہ جو بینک بیلنس ہے آپ کے پاس اس کو آپ نے کہاں خرچ کیا اور کس طرح خرچ کیا؟ تو میں نے کہا بالکل پوچھے گا، اس میں تو یہ بات نہیں ہے. مال زکوٰۃ سے صرف مال پاک ہوتا ہے، اور مال کی جو جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ نے اس کو کیسے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، کیوں خرچ کیا، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت والے دن ضرور پوچھے گا. اسی خدشے کے پیش نظر تو صحابہ کرام میں سے، اولیاء اللہ میں سے بڑے بڑے جو ہمارے متقدمین علماء تھے وہ اپنے پاس دولت کو جمع نہیں ہونے دیتے تھے، اسی وجہ سے کہ اس کی جسٹیفیکیشن، اس کی کلیریفیکیشن دینی پڑے گی. تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جانے سے اور ان کے آگے پیش ہونے سے ڈرتے تھے، اسی لیے وہ مال و دولت سے محبت کم کرتے تھے، اور ان کے ہاں جو اصل مقصد تھا وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہوتا تھا. میں اس حوالے سے چاہوں گا جی کہ خواجہ صاحب موجود ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، اس حوالے سے وہ بھی چند گزارشات ان سے کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے سامنے کچھ گوش گزار کریں اس حوالے سے. جی حضور، زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ ہمیں بھی بتا دیجیے. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ تو فرض ہے جی، جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا قرآن مجید کی روشنی میں. اور زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے جو قرآن عزیز نے بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، طبرانی میں روایت موجود ہے. نبی رحمت جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ 5 سوالات کے جوابات جب تک انسان نہیں دے گا، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس وقت تک وہ اگلا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ تو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا، تو نے اس کو کس مد میں خرچ کیا۔ جب تک اس سوال کا جواب انسان نہیں دے پائے گا تب تک حضور فرماتے ہیں وہ اگلا قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ رمضان شریف کا مہینے کی آمد ہے، رمضان المبارک کی، اور شعبان المعظم بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو یہ بھی احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اور ام عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے تو چونکہ فرض ہیں، تو اس کے علاوہ شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے ہم نے حضور کو نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہم سنتے ہیں ان کو یہ عمل میں لانے کا وقت ہے، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینے پہلے شروع کر دیتے تھے، اسی طرح ہی ہم بھی اس پہ عمل کریں، حضور کے اسوہ حسنہ پر، حضور کی سنت طیبہ پر، اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالیں، اور باقی بھی اپنے اعمال کو بہتر اس نیت سے کریں کہ رسول اللہ بھی کرتے تھے، مزید بہتری کی طرف اپنی امت کی ترغیب کے لیے، تو ہم بھی اپنے اعمال کو بہتر کریں۔ اس کے اندر پھر جی ایک اور بھی بات مجھے یاد آ رہی ہے اس حوالے سے کہ شیطان کہتا ہے مجھے 2 لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی یہ بڑی بیلنس بات کی ہے اس نے کہا جی ایک مجھے بخیل عبادت گزار سے کوئی خطرہ نہیں، یعنی مجھے اس کو پھسلانے کی، اس کو ورگلانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے بخل ہی اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ یعنی وہ عبادت کرتا ہے، روزے اپنا رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے، شب بیداری کر رہا ہے، لیکن بخیل ہے، جب پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہاتھ روک لیتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے ایسے شخص سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، یہ ضرور جہنم میں چلا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ سخی نافرمان اور بے عمل سے بھی مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سخاوت تو کر رہا ہے، دریا دلی بہت زیادہ ہے، لیکن عمل کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے تو ہے وہ بالکل زیرو ہے، اس کے اندر وہ بے عملی بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو بھی پھسلانے کی، ورگلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں باتوں سے اگر آپ غور کریں تو وہ لوگ جو صرف سخاوت اور دکھاوا کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے نماز ان کی وہ نہیں پڑھتے، وہ روزے نہیں رکھتے، صرف وہ سخاوت کے اوپر زور دیتے، تو سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑھ جائیں گے آگے۔ تو اس حوالے سے، دونوں حوالوں سے سوچئے گا کہ بخل بھی بری چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا یہ بھی بڑی بری چیز ہے۔ ان دونوں کو بیلنس رکھنے سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے جی، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جناب۔ سر پہلے تو سر میں سلام پیش کرنا چاہ رہے ہیں تے دوسرا بھی جو پروگرام کر رہے ہیں بہت اچھا جا رہا ہے، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ سر میں ایس سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں شامبا تو رشید گل کر رہے ہیں سر، 7 سال ہو گئے نے، ویاہ نہیں ہو رہا سر، آندے نے دیکھ کے چلے جاندے نے۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ بندش تو نہیں ہے شریف صاحب، کتنی عمر ہے آپ کی؟ 37 سال ہو گئی جناب۔ اچھا، کیا وجہ ہے، کیوں رشتہ نہیں ہوتا آپ کا؟ نہیں تو سمجھ نہیں آتی، آندے نے دیکھ کے چل جاندے نے، جواب نہیں دیندے ہو۔ اچھا، آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ رضیہ بیگم۔ چلیں جی، آپ کو بتاتے ہیں، ابھی آپ پروگرام دیکھیے، شکریہ آپ نے کال کی۔ مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں۔ 37 سال عمر ہو گئی جی، اوور ایج ہو گئے، شادی نہیں ہو رہی ان کی جناب۔ اللہ کریم آسانیاں کرے جی آپ کے لیے، شادی کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ کوئی اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ اپنی کوئی ڈیمانڈز کی لسٹ جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی کم کریں۔ بعض کا ہمارے ہاں جو چیک لسٹ بہت لمبی ہوتی ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، تو اپنی ڈیمانڈز تھوڑی کم کریں۔ وظیفہ ہم بتا دیتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا۔ ایک تو روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 333 بار یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا وکیل، یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا وکیل، 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ یہ دونوں وظائف 41 دن کر کے آپ دوبارہ رابطہ کریں، انشاءاللہ الرحمن۔ امید ہے تب تک آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ ہماری بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا میرے بھائی۔
آپ ویسے بھی اوور ایج ہو چکے ہیں، کافی عمر ہو چکی ہے آپ کی، 37 برس عمر کافی عمر ہوتی ہے، تو ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم پروگرام کے آخر میں اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں، اس میں بھی آپ شرکت کیا کریں، ہو سکے تو پروگرام دیکھ رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ان وظائف کو بھی جاری رکھیں، نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد آپ کے لیے اگر کوئی رکاوٹ ہوئی شادی کے حوالے سے تو دور ہو جائے گی اور آپ کا گھر بس جائے گا۔ ہم دعا گو ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور ناظرین کرام، اس حوالے سے جس طرح ابھی خواجہ صاحب بھی فرما رہے تھے، ایک اور بھی کوشچن اس حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی جسٹیفیکیشن کے حوالے سے مفتی کیسی سردار نعیمی صاحب یہ فرمایا کہ ایک بندہ زکوٰۃ دے دیتا ہے لیکن وہ ارپتی آدمی ہے اور اس کے گرد و نواح میں اس کے رشتہ دار غریب موجود ہیں، اب خالی زکوٰۃ دینے سے کیا اللہ تعالیٰ اس سے کوشچن نہیں کرے گا کہ تمہارے پاس جو یہ اتنی دولت ہے، اور وہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اپنا قیامت والے دن فرمائے گا کہ میں بے لباس تھا تم نے مجھے لباس نہیں دیا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو اس سے مفہوم یہی لے گا کہ جو غرباء کے اوپر تم نے خرچ نہیں کیا۔ تو یہ جو ایک فرق ہے، میرے خیال میں زکوٰۃ کا تو مطلب یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کا جو رویہ ہے وہ آپ کے اندر بیدار ہو، اور ہر سال آپ اس کو پریکٹس کریں، اور وہ رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سال ہر سال اس کے اندر آپ کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہے، اور آپ خیرات اور مال و دولت کو خرچ کرتے رہیں۔ یہ جو سبیل کا سلسلہ ہے، جیسے جوہڑ میں پانی کھڑا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، گندلا ہو جاتا ہے، اس طرح اگر وہ جاری رہے تو صاف رہتا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں شاید دولت کے حوالے سے بھی یہی مفہوم بنتا ہے۔ بہت اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ سب سے پہلے تو میں زکوٰۃ کے حوالے سے عرض کر دوں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کا وہی مال، چاہے انہوں نے حلال طریقے سے کمایا ہو، وہی مال قیامت کے دن ان کے گلے میں جو ہے وہ توق بنا کر جو ہے وہ جلتے ہوئے آگ کے دھار کے طور پہ ان کے گلے میں جو ہے وہ پہنا دیا جائے گا۔ لہٰذا اس چیز سے ذہن میں رکھیں کہ چاہے حلال طریقے سے مال کمایا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور بعض اوقات تو لوگوں نے کمایا ہی حرام طریقے سے ہوتا ہے، تو حرام طریقے سے مال کما کے اس کو آپ زکوٰۃ دے کے سمجھے پاک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال جو آپ نے فرمایا کہ بندے کے پاس بہت مال ہے اور صرف زکوٰۃ دے کے سمجھ لے کہ میں نے حق ادا کر دیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالداروں کے اموال میں محروم طبقے کا اور سائلین کا بھی حق ہے، اور پھر اپنے رشتہ دار جو محرم رشتہ دار ہیں ان کا تو بہت زیادہ حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا، الخلق و عیال اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جیسے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو اس سے مراد وہی اللہ کی مخلوق جو کھانے سے محروم ہے، پینے سے محروم ہے، لباس سے محروم ہے، جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں ان سے محروم ہے۔ تو مالدار لوگوں کا، صاحب ثروت لوگوں کا، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی معاملے میں جو ہے بالکل صحیح فرمایا جی، جزاک اللہ۔ اور اس میں آپ تھوڑا سا دوبارہ احتکار کے بارے میں، ذخیرہ اندوزی اور نجات رفع خوری کے بارے میں رمضان میں جی انشاءاللہ تعالیٰ بھی سوال کرتے ہیں اس حوالے سے اگر وقت ملا۔ جی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جناب۔ سر فیصل بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں قبلہ؟ اچھا سر، مجھے تقریباً 5 دن ہو گئے، ایک خواب آ رہا ہے رات کو نا کچھ تقریباً 2 سے 3 بجے کے درمیان میں، کہ سر ایک شخص آتا ہے میرے پاس، مسلسل استری نہیں ہوتی جو کپڑے استری کرتے ہیں، وہ رات کو چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ مسلسل آج 4 سے 5 دن ہو گئے، یہ مسلسل خواب آ رہا ہے مجھے۔ یعنی وہ استری کرتا ہے، کس استری لگاتا ہے کس کو؟ گرم استری مجھے لگا کے نیند میں جسا کے لگا کے چلے جاتا ہے وہ۔ اچھا چلے جی آپ کو بتاتے ہیں۔ چوتھا پانچواں لینا جی جی پوچھتے ہیں، خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے، اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ جی جی استری کوئی لگاتا ہے، چلا جاتا 4-5 دن سے ایسا خواب آ رہا ہے، میرا جسم جل جاتا ہے اس سے۔ اللہ رحمت فرمائے جی، اللہ مشکلیں آسان فرمائے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ صبح ذرا جلدی اٹھیں، اور یہ بھی ان کو پوچھنا چاہیے کہ خواب کا وقت کیا ہے، کہ رات کو 2-3 بجے کے قریب۔ جی تو رات کو پچھلے پہر ہی اٹھیں اور سورہ اخلاص شریف جو ہے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، اس کی یہ 3 تسبیحات کریں، ٹھیک ہے، صبح 21 دن کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ٹائم یہی ہے، یعنی تہجد کا جو ٹائم ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، نماز اذان فجر سے پہلے ٹھیک ہے، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کا معاملہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، صحیح فرمایا جی۔ یہ وظیفہ بتایا جی آپ کو میرے بھائی، آپ پریشان نہ ہو، نماز کی پابندی کرو، جس طرح قبلہ خواجہ صاحب نے فرمایا
کہ آپ اس کو جاری رکھیں اس وظیفے کو، اور صبح کے ٹائم یہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے جو خوابوں والی پرابلم ہے وہ اس میں جو یہ مسئلہ ڈرنے والا اس طرح کے خوابوں والا وہ ختم ہو جائے گا. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کافی عرصے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں پیسے رکھتی ہوں نا تو اس میں سے کچھ پیسے کم ہوتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میرے گھر میں کوئی غیر نہیں آتا یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نا پیسے اس میں سے کم ہوتے. زیور ہوتا ہے تو زیور میں سے ایک دو چیز، ساری چیز نہیں جاتی، کوئی چیز ایک آدھے کچھ کم ہو جاتے پیسے. وہ اس طرح سے 2-3 سال سے مسئلہ، پیسے بھی سارے نہیں جاتے. چاہے لاکر میں. کیا نام ہے آپ کا؟ راشدہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے کر رہی ہوں. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جمیلہ. یہ 2-3 سال سے پرابلم چل رہی ہے آپ کی؟ جی یہ 2-3 سال سے چل رہی. حالانکہ میں پڑھتی تھی، مجھے کسی نے کہا تھا سورۃ الفلق سورۃ الناس، وہ دونوں میں. گھر میں کتنے فیملی ممبر ہیں؟ فیملی ممبر صرف 2 بچیاں ہیں. اور 2 بچیاں چھوٹی ہیں؟ وہ نہیں جوان ہے ماشاءاللہ، ایسی بات نہیں، نہ چھوٹی ہے نہ بڑی ہے، سمجھ گئے؟ جی سمجھ گیا ہوں. چلے انشاءاللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آپ کو. ابھی اس حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ جواب سنیے گا ٹی وی کے اوپر. ابھی مفتی صاحب آپ کو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جی حضور. اللہ تعالیٰ آسانی کریے. میری بہن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے جس جگہ پہ پیسے رکھتے ہیں، جس تجوری میں یا جس دراز میں، اس کا تالا چینج کر کے اس کی چابی ذرا محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کھلی چھوڑ دیں، ان کو اچھی طرح محفوظ کر کے پھر ان کو سنبھال کے پھر اللہ کے سپرد کرنے کا جو ہے حکم فرمایا گیا ہے. اور جب آپ پیسے رکھیں اس میں زیور رکھیں تو 3 بار آیت الکرسی اول آخر درود شریف پڑھ کے جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے پھر رکھیں انشاءاللہ الرحمن. یہ آپ اپنا معمول رکھیں اور گھر میں نماز کی پابندی خود بھی کریں، بچوں سے بھی کروائیں، اور روزانہ گھر میں تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا کریں. انشاءاللہ الرحمن آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بہن تھوڑا سا اونچا بولیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میرے رشتے آتے ہیں تو بیچ میں کوئی رکاوٹ سی آ جاتی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ اور نام میں لائیو تو نہیں بتا سکتی، کافی بھی پروگرامس دیکھ رہے ہیں، بعد میں بتا دوں نا. آپ نام بتائیں پہلے. نام بتانا پڑے گا؟ جی آپ کا کیا نام ہے؟ نام میں بتا نہیں سکتی، لائیو اور بھی پروگرامس دیکھ رہے ہیں ہمارے جاننے والے. اچھا اچھا اچھا. کہاں سے بات کر رہی ہیں میں آپ کو اپنا نام بتا سکتی ہوں یہ بعد میں. اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی میری بہن؟ لاہور سے بات کر. لاہور سے بات کر. کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ 32. 32. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ والدہ کا نام بھی فاخرہ ہے. فاخرہ. تو کیا وجہ ہے، کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کیوں نہیں آپ کا رشتہ ہو پا رہا ہے؟ بیچ میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ یہ کوئی رشتہ آیا نا تو میرے فادر منع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا رجحان نہیں ہے، پتہ نہیں کیا پرابلم، وہ کہیں گے اچھا کرتے ہیں ایسے کرتے کرتے ٹائم نکل جاتا ہے. اور پھر جن کا رشتہ آیا ہوتا ہے نا جہاں سے، وہ پھر دوبارہ کال نہیں کرتے. تو یہ زیادہ تر آپ کے والد گرامی منع کر دیتے ہیں رشتوں کے حوالے سے؟ ہاں جی وہی منع کر دیتے ہیں. اور بیچ میں ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا ہوا تھا تو وہ اس دوران بھی رشتہ. آپ کی دیگر بہنیں ہیں، بہنیں یا بھائی ہیں؟ نہیں اکیلی. آپ اکیلی ہیں. اچھا یہ بس مسئلہ ہے. سمجھ گئے ہم بات. شکریہ آپ نے کال کی. آپ کو بتاتے ہیں ابھی خواجہ صاحب، میرے خیال میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے تو شاید وہ اس طرح کا کوئی رشتہ چاہتے تاکہ کوئی گھر داماد مل جائے. مجھے تو یوں لگتا ہے اس لیے وہ والد گرامی منع کر دیتے ہیں. چلیں اس کے لیے یہ ہے کہ تحقیق کرنے کے بعد جب کسی جگہ پہ دل مطمئن ہو جائے کہ یہ رشتہ ٹھیک ہے، لڑکا ٹھیک ہے، آج کل کا ماحول بھی تو آپ کے سامنے ہے نا ایسے ہی، تو اگر وہ تسلی ہو جائے تو اس کے بعد پھر مزید تسلی اور تشفی کے لیے اور آسانی کے لیے اور رکاوٹیں دور کرنے کے لیے جیسے بیان فرما رہی ہیں تو وہ سورۃ القریش پڑھیں. ٹھیک ہے. والد صاحب پڑھ لیں، والدہ پڑھ لیں یا یہ خود پڑھ لیں. ٹھیک ہے. کتنی مرتبہ پڑھیں؟ یہ 41 بار پڑھیں. ٹھیک ہے. اور جب اس میں یہ آئے طیبہ آئے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہ آئے طیبہ جب آئے تو بالخصوص اس لڑکے کا تصور رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ رشتہ ہمیں ٹھیک ہے، ہم مطمئن ہیں، تو اس نیت سے اس آیت پہ زور دینا ہے. ٹھیک. 41 دن پڑھیں انشاءاللہ. 10-12 دن پڑھیں گی تو
انشاءاللہ آسانی ہو جائے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. آگے بڑھتے ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیں اپنا. شفیق احمد بول رہا ہوں. کہاں سے؟ یہ لاہور سے بول رہا ہوں. جی اچھا جی شفیق صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ 2-2.5 مہینے ہو گئے یار, میری نا بس کبھی نا گھبراہٹ ہونے لگ پڑتی ہے, خوف سا آتا ہے مجھے بس. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر ہے 34 سال. تو یہ کس وقت آپ کو خوف آتا ہے؟ خوف یار جب میں کام کرتا ہوں تو 12-1 بجے کے درمیان میں خوف آنا لگ پڑتا ہے اور میرا دل کرتا ہے میں گھر چلے جاؤں. اچھا یہی حساب ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میری سمجھ میں کچھ. آپ کا جو آپ جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں آپ؟ میں پینٹ کا کام کرتا ہوں بھائی. اچھا تو میری 5 بیٹی. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ صغیر اختر ہے میری والدہ کا نام. چلیں آپ کو بتاتے ہیں, آپ پریشان نہ ہو, ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. آپ کو بھی وظیفہ بتاتے ہیں, روحانی طور پہ آپ کا علاج کرتے ہیں, اس حوالے سے آپ نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور یہ جو خوف ہے آپ کو, جو خوف والی پرابلم ہے دور ہو جائے گی. جی حضور. اللہ کریم خیر کرے, اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. انشاءاللہ پریشانی کی گھبرانے کی بات نہیں ہے. جس مالک کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس مالک کو ہم مانتے ہیں, وہ سب چیزوں کا خالق ہے, مالک ہے. وہ گھبرائیں تو وہ لوگ جن کے خدا معاذ اللہ, جن کے معبود جو ہیں وہ بڑے کمزور سی چیزیں ہیں, کسی کا پتھر ہے, کسی کا سانپ ہے, کسی کا ان لوگوں کے ہاتھیوں کی پوجا کرتے ہیں, مظاہر قدرت جن کے ہیں. تو ہمارا خدا تو جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے, بڑا قادر ہے, بڑا خالق مالک ہے. تو آپ بے فکر اور بے خوف ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے, ایک تو نماز نہیں چھوڑنی میرے بھائی, آپ نے نماز کی پابندی کریں اور کوشش کیا کریں, بلکہ لازم کر لیں اپنے پر, آپ باوضو رہا کریں, ٹھیک ہے. اور روزانہ آپ نے اپنا قرآن پاک کی تلاوت کا جو ہے وہ لازمی اہتمام کرنا ہے, لازمی پڑھنا چاہیے. ایک رکوع پڑھیں, روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے, آپ روزانہ ایک بار سورہ یاسین پڑھا کریں, اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک بار آپ نے یا اللہ یا قویو یا وکیلو, یا اللہ یا قویو یا وکیلو, یہ آپ نے 101 بار اول آخر دوسری کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے. انشاءاللہ الرحمن آپ کو کسی کا خوف نہیں رہے گا, بے خوف ہو. جی ٹھیک, جزاک اللہ جی. جس طرح آپ کو بتایا ہے آپ اس پہ میرے بھائی عمل کریں اور نماز کی پابندی کریں, اور بہت ہی اچھی بات آپ کو بتائی کہ آپ باوضو رہا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جو نفسیاتی کوئی پرابلم ہوگی, جس طرح خوف کی آپ بات کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی. باوضو رہنے سے جو ہے انسان جو ہے اس کی سوچیں جو ہیں, اس کا دل اور اس کا اذہان جو ہے وہ پاک رہتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کیا نام ہے آپ کا؟ منظور سلطان نام ہے سر. قبلہ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں. جی بند کر دیا سر. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سرگودا سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ہمارے ایک سسٹر کا مسئلہ ہے. تھوڑا سا اونچا بولیں منظور صاحب, تھوڑا سا اونچا بولیں. سسٹر کا رشتے کا مسئلہ بن رہا ہے سر. ہاں کس کے رشتے کا مسئلہ؟ یعنی کہ سسٹر کا. حالانکہ ان کی جاب بھی لگی ہوئی ہے سر جی. 2-3 سال سے کافی رشتے آئے ہیں لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو رہا. کیا نام ہے ان کا؟ ثانیہ نازیہ. اور ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جناب ان کی نام ہے غلام بی بی. غلام بی بی. کتنی عمر ہوگی ان کی؟ ان کی 29 کے قریب ہے. 29. چلے جی, اللہ خیر کرے گا. خواہش صاحب آپ کو بتاتے ہیں, آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, آپ غور سے سنیے گا. آپ جو ان کو جو جواب آپ کو وہ دیں گے غور سے آپ سنیں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. جی حضور. ایک تو پہلے وظیفہ بتا دی ہے جو بہن نے پہلے سوال کیا. جی جی. سورہ قریش کا. ہاں جی جی. ان کے لیے بھی یہ بڑا مجرب ترین نسخہ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس آپ دہرا دیجیے ذرا. سورہ قریش جو ہے وہ 41 دن پڑھیں, 41 بار. اور یہ عرض کیا تھا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ پہ اس پہ ذرا تصور باندھیں تو اللہ خیر فرما دے گا. چند دن پڑھیں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا. دوسرا یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں. ٹھیک ہے, جتنی بار پڑھ سکیں باوضو رہ کر درود شریف چلتے پھرتے پڑھتے رہیں.
اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ یہ دونوں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتایا اور درود شریف تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے، بہن سے بھی کہیں وہ پڑھے، اور جس طرح وہ وظیفہ خاص وظیفہ سورہ قریش کا بتایا اس کے اوپر بھی عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جو رکاوٹیں ہوں گی رشتے کے حوالے سے وہ دور ہو جائیں گی۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ میری بہن سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کریں آپ۔ ٹھیک ہے، کر دیا۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فائز ہے۔ کہاں سے بات کر رہے میں ہیں؟ آپ کو بتا رہی تھی، میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں۔ وہ نا میرے پاپا ہے نا، وہ جب بھی باہر جانے کا نام لیں نا تو پیسے بھی ہم نے بہت زیادہ جمع کروائے ہوئے ہیں، لیکن وہ باہر نہیں جاتے، تو اب بھی کروائے ہوئے ہیں، لیکن اب آپ دعا کر دیجیے یا کوئی وظیفہ بتا دیجیے وہ بھی چلے جائیں۔ نہیں، وہ والد صاحب باہر نہیں جانا چاہ رہے تو پھر ڈاکومنٹس کس نے جمع کرا دیے؟ نہیں مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹکٹ آ گئی آپ کا، وہ جو ہوتی ہے، ہاں جی ویزا آ گیا، ٹکٹ آ گئی ہے، ویزا نہیں نا آتا ہے ان کا ادھر سے نا۔ اچھا اچھا اچھا، تو اب آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے والد کا ویزا لگ جائے، وہ باہر چلے جائیں؟ جی۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کے والد کا؟ والد کا نام اسلم ہے۔ اسلم ہے۔ ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ان کی سلمہ بی۔ تو وہ پہلے کبھی گئے ہیں باہر؟ نہیں باہر نہیں گئے، لیکن ٹرائی انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے، لیکن جا نہیں پاتے نا۔ آپ دعا یہاں کوئی کاروبار نہیں کرتے وہ؟ کاروبار کرتے ہیں وہ۔ اچھا چلیں آپ کو بتاتے ہیں۔ کاروبار کرتے ہیں لیکن نا وہ ان کی نا کمائی نہیں ہوتی، چلیں بتاتے جی آپ مطلب آزمانا چاہتے ہیں۔ جی فائزہ بہن سنیے گا، اپنا مفتی صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ غور سے سنیے گا، ان کے لیے باہر جانا بہتر ہوا تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے، اور اگر کوئی رکاوٹ ہوئی اس حوالے سے تو اس کی بھی رہنمائی کر دیں گے۔ جی حضور۔ بیٹے ہماری دعا ہے اللہ کریم اگر آپ کے والد صاحب کے لیے باہر جانا سود مند ہے، بہتر ہے، فائدے والا کام ہے تو اس کے آسانی پیدا فرما دے، اور اگر ان کے لیے مناسب نہیں ہے تو ان کا دل باہر سے ہٹ کے یہاں دل جمی سے وہ کو کام کر لیں۔ وظیفہ ہم بتا دیتے ہیں وہ آپ کے والد صاحب کریں گے، ایک تو نماز کی پابندی کریں، دوسرا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ وظیفہ وہ بغیر کاؤنٹ کیے کھلا پڑا کریں، انشاءاللہ الرحمن جو ان کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا اور مدد فرما دے گا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ اور اپنا مفتی صاحب اب کیونکہ کال نہیں آ رہی تو میں وہی بات جو آپ ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے کہنا چاہ رہے تھے وہ بھی کریں گے، لیکن ایک میں بات اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز۔ وہ یہ ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مال حرام کو جمع کرتا ہے اور پھر اس سے وہ اپنی صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا وہ صدقات و خیرات بھی اور وہ سارا مال و دولت بھی ہے اس سمیت اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر تو وہ جو حرام مال والی تو اس میں نہ زکوٰۃ ہے اور نہ صدقہ و خیرات، وہ تو قبول ہی نہیں ہے۔ اور جو دوسری بات ہم کر رہے تھے ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے، اور جو اب یہ سلسلہ جو ہے اپنا بڑھتا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی ایک بات صرف مختصر سی آپ پیغام دے دیں۔ وہ رمضان تو نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، ہمارے ہاں لوگوں نے رمضان کو مال سمیٹنے کا مہینہ بنا لیا ہے انفارچونیٹلی، اور اشیاء خرد و نوش جو کہ جنس اور غلہ سے تعلق رکھتی ہیں، جن کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ان کا احتکار کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، جس سے مبارکہ میں ہے الجالب و مرزوقن، اور جو بندہ اپنا منڈی میں غلہ لے کے آتا ہے اس کو جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا، اور میں دونوں مہمانوں کا مشکور ہوں کو تشریف لائے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ پروگرام کے آخر میں دعا ہوتی ہے، خواجہ غلام دستگیر صاحب سے میں عرض کروں گا کہ دعا کرا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا۔ مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما، ملت اسلامیہ کی خیر فرما، جو دوست احباب دعاؤں کے لیے بہن بھائی کہتے ہیں سب کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما، اس عالمی وبا سے پوری عالم انسانیت کو، ملت اسلامیہ کو چھٹکارا نصیب فرما، آمین۔ کرم والے، فضل والے، رحمت والے معاملے عطا فرما، ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔